یہ ویڈیو میں علی احتشام صاحب کی ایک ویڈیو کے رسپانس میں بنا رہا ہوں جس میں انہوں نے یہ بات کی، ذرا سنیں۔ یار عورتوں کا کام گھر میں بیٹھ کے صرف بچے پیدا کرنا رہ گیا ہے. آئی مین دے شوڈ ہیو ایکول رائٹس ٹو جسٹ لائک مین دے شوڈ پارٹیسپیٹ ان ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف. یہ جملہ تو سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے اور خاص طور پہ کمزور دماغ والوں کو یہ فوراً کنفیوز بھی کر دیتا ہے. جب میں نے ان کی یہ والی بات سنی تو میں نے سوچا شاید کہ میرا دماغ بھی جو ہے وہ کمزور ہو، اور سنتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں، آپ بھی سنیں ذرا۔ But tell you what, the same sentence can be said about pretty much everything in the world. تو کیا مرد صرف پیسے کمانے کی مشین ہے؟ تو کیا بچے صرف پڑھائی اور اچھے گریڈز لینے کی مشین ہے؟ تو بیچارہ مزدور جو ہے وہ ساری زندگی کیا صرف کھدال زمین پہ مارنے کی مشین ہے؟ اور کیا وہ گلی کے نکڑ پہ تندور والا صرف ساری زندگی روٹیاں لگانے کی مشین ہے؟ So basically fill in the blanks. تو کیا ڈیش ڈیش کی مشین ہے؟ تو بھائی نے کہا کہ یہ والی مثال ہر جگہ فٹ ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائی بچہ جو ہے وہ 6 گھنٹے صرف سکول جاتا ہے، اس کے بعد وہ گھر آتا ہے، شام کو کرکٹ کھیلنے بھی جاتا ہے، اس کے بعد اگر سکول میں کوئی پروگرام بن جائے باہر پکنک پہ جانے کا وہاں پہ بھی چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو سنڈے کی چھٹی بھی ہوتی ہے، گرمی کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد سردی کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک تندور والے کی مثال دی، وہ صبح بھی روٹیاں لگاتا ہے، دوپہر کو لگاتا ہے، شام کو لگاتا ہے، اس کے بعد وہ جب چاہے وہ اپنی دکان بند بھی کر سکتا ہے، وہ چھٹی بھی کر سکتا ہے دکان کی، اور اس کے بعد شام کو وہ گھر آتا ہے اور پھر جا کے شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ گپے مار سکتا ہے، باہر جا کے چائے بیٹھ کے پی سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ صرف مرد صرف کمانے کے لیے، یہ تو لبرل کا آرگومنٹ ہی نہیں ہے۔ لبرل تو کہتے ہیں مرد بھی کمائے اور عورت بھی کمائے۔ اس کے بعد اگر مرد کماتا ہے تو میں نے جیسے کہا کہ وہ اس کو عید والے دن بھی چھٹی ملتی ہے، اس کے بعد وہ سنڈے کو بھی چھٹی کرتا ہے، اور اس کے بعد جب چاہے وہ جاب چھوڑ کے بیٹھ بھی جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے صرف بچوں والی باتیں کی ہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں نکلتا، دلائل دینے پڑتے ہیں بھائی، انگلش بولنے سے گھر نہیں چلتا، دلائل دینا سیکھیں آپ۔ اس کے بعد اگلی بات سنیں ذرا۔ عورت کا لفظ ہی اورا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کہ چھپائی جائے۔ قرآن مجید میں خواتین کے لیے لفظ عورت استعمال نہیں ہوا، بلکہ خواتین کے لفظ نساء استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ النساء۔ اس کا مطلب آپ کو قرآن مجید کا ہی نہیں پتہ اور آپ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ دین اسلام سکھا رہے ہوتے ہیں۔ عورت کا واقعی مطلب یہ ہے کہ چھپانے والی چیز، اور جنسی اعضاء یعنی کہ جنسی تسکین حاصل کرنے والا اعضاء۔ تو آپ کو صرف خاتون جو ہے وہ ایک جنسی تسکین پوری کرنے والا اعضاء لگتی ہے؟ نہیں نا۔ اس کے بعد چھپانے والی چیز، یار کوئی خاتون کوئی چیز ہے یار، برابر کی انسان ہے آپ کے، وہ بھی کھانا کھاتی ہے، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی ناک ہے، سب کچھ برابر ہے بھائی میرے۔ اور اس سے آپ کی ذہنیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ خواتین کو جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں اپنے برابر۔ بعد انہوں نے کہا کہ خاتون جو ڈاکٹر بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، وکیل بن سکتی ہے، فلاں بن سکتی ہے، یہ بن سکتی ہے، وہ بن سکتی ہے، لیکن وہ بھی خاوند کی مرضی سے یا والد کی مرضی سے۔ تو یہ بھی آپ نے صرف بیشتی زیور والا آرگومنٹ دیا ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بھی جاب کر سکتی ہے۔ اور آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 70% خواتین MBBS کرتی ہیں اور لیکن آگے ڈاکٹر نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح آپ جتنی مرضی ان کو اجازت دے دیں، اسلام اجازت دے دے، لیکن گھر والے اجازت نہیں دیں گے تو بات ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے ٹو ڈو اے سرٹن تھنگ ان اے سرٹن وے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں بغیر یہ جانیں کہ اس کی لاجک اور حکمت کیا ہوگی۔ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون مسلمان ہے تو اس کو اسلام کو ماننا پڑے گا، بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ اس کو اگر کوئی خاتون مسلمان ہے تو اس کو اسلام کو ماننا پڑے گا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسلام کو ماننا پڑے گا، بہشتی زیور کو نہیں۔ یہ والی جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں پورا منہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے، یہ فرض نہیں ہے، فرض یہ والا ہے جو اب آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ منہ کھلا رکھ سکتے ہیں اور ہاتھ بھی کھلا رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اب آپ نے سمجھ لیا کہ پردہ کس قسم کا ہوتا ہے۔ اب آپ آ جائیں پاکستان میں۔ پاکستان میں ایک پنجابی کلچر ہے جس میں خواتین شلوار قمیص اور ایک دوپٹہ لیتی ہیں۔ اس کے بعد پشتون کلچر ہے، اس کے بعد سندھی کلچر ہے، اس کے بعد اور بھی بلوچ کلچر ہے، اس میں خواتین جو ہیں وہ ایک دوپٹہ لیتی ہیں۔ اب آپ غامدی صاحب کی ایک 10 گھنٹے کی سیریز ہے یوٹیوب پہ، آپ وہ دیکھیں۔ اس میں غامدی صاحب نے تاریخی طور پہ احادیث کے پس منظر میں، قرآنی آیات کے پس منظر میں یہ بتایا ہے کہ خاتون جو ہے وہ یہ جو دوپٹہ پہنتی ہیں خواتین پاکستان کی، یہ والا دوپٹہ بھی پہن لیں تو وہ بھی پردہ ہی ہوگا۔ اور اسلام نے جو ہے وہ اصول بتائے ہیں جو کپڑے پہننے کے یا حجاب کرنے کے، جس طرح مردوں کو بتائے ہیں۔ اب مردوں کو بھی اصول ہیں، مردوں کے بھی، لیکن بات یہ ہوئی کہ جب اسلام یہاں پہ آیا
تو مرد ڈومیننٹ کرتے تھے یہاں پہ خواتین پہ، مردوں نے اپنے لیے تو اور اصول بنا لیے، یعنی کہ جو ڈریس عرب مرد پہنتے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیا اور اپنے ہی اسلامی اصولوں کے مطابق کرتا اور شلوار قمیض جو ہے وہ اپنا لیا اپنے لیے، جو کہ بالکل اسلامی ہے۔ اب یہ بھائی صاحب جو بنا رہے تھے ویڈیو، یہ پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسروں کو تلقین کر رہے تھے پردے کی، لیکن یہ میرا موضوع نہیں آگے چلتا۔ قرآن مجید نے اصول بتا دیے کہ کس قسم کا ڈریس ہونا چاہیے، لیکن مردوں نے جو ہے وہ اپنے لیے عرب لباس نہیں چوز کیا جو عرب مرد پہنتے ہیں، اپنے لیے وہی اسلام کے اصولوں کے مطابق شلوار اور قمیص اپنے لیے رکھ لی، لیکن جب خواتین کی باری آئے تو ان کے لیے عربوں والا ٹیٹو لباس اٹھا کے ان پہ لاگو کر دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ پنجاب کلچر جو ہے خواتین کے جو ڈریس ہوتا ہے، سندھیوں کا ہوتا ہے، بلوچ کا ہوتا ہے اور پشتون کا ہوتا ہے، وہ بالکل اسلامی ہے، اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو وہ آپ پوری کر لیا کریں۔ یہ والی بات یہ لوگ نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کے بابے بنا کے ڈریس دے گئے ہیں اور وہی انہوں نے رٹے رٹائے جو ہیں وہ باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ والا ڈریس غلط ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خواتین کو اسلامی لباس کے مطابق لے کے آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو خواتین کو جو ہے اسلامی اصول بتایا جائیں، نہ کہ اپنے جو ہے وہ ازمپشن ڈال کے اور پکا پکایا لا کے آگے رکھ دیا جائے۔ ان کو اصول بتا دی جائیں، وہ خود سمجھدار ہیں۔ بہشتی زیوروں میں بچوں والی باتیں لکھی ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ سے کوئی آگے پوچھے نا کہ روڈ پہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہے، تو وہ بہشتی زیور میں یہ بتائیں گے کہ آپ روڈ پہ نکلا ہی نہ کریں۔ تو اس طرح کے وہاں پہ حل بتائے ہوئے ہیں کہ آپ گاڑی لے کے نکلیں ہی نہ اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت کے مطابق اچھے فیصلے کیے ہوں گے، لیکن وہ اس وقت نہیں چل سکتے تو مہربانی کر کے ان کو چھوڑ دیں تو اچھی بات ہوگی۔ اسلام میں جو لباس کا تصور ہے وہ اس لیے کہ ٹمپٹیشنز کو ختم کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ والا ڈریس دیکھ کے بھی ٹمپٹیشنز آتی ہے تو آپ کو حکیم کی ضرورت ہے بھائی، آپ حکیم کو دکھائیں خود کو، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن خود یہ پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، عجیب بات ہے ویسے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہوں تو ان کو اسلام سکھایا کریں، نہ کہ بہشتی زیور ان کو پڑھایا کریں، ٹھیک ہے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اور پلیز لائک کر دیں، اور اگر آپ نے جاننا ہے کہ عورت مارچ جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے تو وہ پلے لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ خلافت جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں نہیں قائم ہو سکتی، وہ بھی میں نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے اور وہ جا کے دیکھیے گا۔